گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پر لائیو پروگرام کے دوران ایک واقعہ سامنے آیا جس میں مہمانوں کے درمیان بہت بدمزگی ہوئی. نامناسب الفاظ کا استعمال کیا گیا. اس پروگرام میں معروف ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر اور معروف سماجی کارکن ماروی سربت موجود تھیں. اس پروگرام میں عورت مارچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن گفتگو دلائل کے بجائے بحث اور نامناسب الفاظ کے استعمال کی طرف چلی گئی. ایک رائٹر نے جس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس طرح گالیاں دی، اس کی سب مذمت کر رہے ہیں. شوبز سے جڑی شخصیات کی جانب سے بھی شدید مذمت کی گئی ہے اور درست کی گئی ہے. فلم سٹار مائرہ خان نے لکھا کہ میں نے جو دیکھا اور سنا اس پر میں حیران ہوں. یہ شخص جو ٹی وی پر خواتین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے احترام اور ایک کے بعد ایک پروجیکٹ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم قصوروار ہیں کہ نہیں؟ اداکارہ سنم سعید نے لکھا کہ خلیل الرحمان کی بدمزاجی، ان کی عدم تحفظ کا احساس خواتین سے نفرت کے رویے سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اچھے لکھاری ہیں؟ آپ ایک گھٹیا انسان بھی ہیں جو اس طریقے سے بات کرتا ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے اس قسم کی رائے دینے کا؟ گلوکار شہزاد رائے نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے سے کیا مسئلہ ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ اسی طرح ڈائریکٹر اور پروڈیوسر مہرین جبار نے کہا کہ جو کچھ خلیل الرحمان قمر نے کہا وہ تو آن ایئر ہو گیا، مگر فلم زندگی تماشا پر پابندی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین نے کہا کہ صدیوں سے بیمار مردوں کو مہذب ہونے میں وقت لگے گا، لیکن یقین کیجئے کہ آنے والا کل عورتوں کا ہے. گالم گلوچ دراصل بوکھلاہٹ اور شکست کی پہلی نشانی ہے. معروف اداکار اور ہدایت کار سرمد کھوسٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ جو خلیل الرحمان نے کیا اور کہا اور جو وہ اتنے سالوں سے کرتے آئے ہیں، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اس پورے عمل میں ہمارے صارفین، ناظرین اور جائزہ لینے والے سب شامل ہیں. ہم سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کی بورڈ کے ذریعے اپنا غصہ اتارنا کافی نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت زیادہ کچھ کرنا پڑے گا. ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے خلیل الرحمان کی ماروی سرمت سے بد زبانی کی مذمت کی اور کہا کہ خلیل الرحمان ماضی میں بھی ایسا کرتے آئے ہیں. خواتین کے لیے نفرت انگیز جملے ناقابل قبول ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن نے خلیل الرحمان سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. یعنی ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے، مذمت ہو رہی ہے. انسانی حقوق کے ادارے اور خود انڈسٹری کے اندر سے مذمت کی جا رہی ہے، مگر خلیل الرحمان قمر نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے. خلیل الرحمان قمر نے جو باتیں کی وہ ایک مخصوص طبقے کی عکاسی کرتی ہیں، اور یہ سوچ گزشتہ کئی برسوں کے دوران اور مضبوط ہوئی ہے، 3 برسوں کے دوران اور مضبوط ہوئی ہے. یہ سوچ صرف اس بنیاد پر عورت مارچ پر تنقید کرتی ہے کہ کیونکہ یہ مخصوص ذہنیت سمجھتی ہے کہ اس طرح کے نعرے ہماری اقدار کے خلاف ہیں. خاص طور پر میرا جسم میری مرضی کے نعرے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے. اگر یہ نعرہ غلط ہو تو اس کے برعکس کیا نعرہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ میرا جسم اور مرضی کسی اور کی؟ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو شاید سمجھنے میں اور سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے یا اسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اس نعرے کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے. خواتین کو اس معاشرے کا پسا ہوا طبقہ سمجھا جاتا ہے. ان کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے. بعض اوقات ان کی مرضی بھی شامل نہیں کی جاتی ہے. وہ اولاد چاہتی ہیں یا نہیں، اس میں ان کی مرضی نہیں شامل کی جاتی ہے. یہ کتنی اولاد چاہتی ہیں، اس میں بھی ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. گھر سے باہر نکلنے پر بھی انہیں ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ اس حوالے سے اعداد و شمار ہیں. ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں 21% لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے. 3% خواتین کی شادی 15 سال سے بھی کم عمر میں کر دی جاتی ہے. اور پاکستان میں ہر 1000 میں سے 69 بچے پیدائش کے پہلے ہی مہینے میں انتقال کر جاتے ہیں. 15 سال وہ عمر ہے جس میں ایک بچی اپنی صحت کے حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور اس پر ایک بچے کو پیدا کرنے اور پالنے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. ان اعداد و شمار کو دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے جسم کے حوالے سے، اپنی زندگی کے حوالے سے اتنے بڑے اور اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خواتین کو اپنے ہی قریبی افراد کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے مسائل کا سامنا ہے. مددگار نیشنل ہیلپ لائن کے مطابق 93% خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایت ہے. ان میں سے 70% خواتین کو ان کے قریبی افراد ہی ہراساں کرتے ہیں. ایسی صورتحال ہے، اور اسی صورتحال میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو معاشرتی اقدار کے نام پر ایک طبقہ اس پر تنقید کرتا ہے، نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ وجود کسی کا ہو اور مرضی آپ کی چلے، زندگی کسی کی ہو مگر اسے جینا کیسے ہے اس پر حکم آپ کا چلے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ فیصلہ آپ کریں، کردار کی سند بھی آپ دیں۔ خواتین کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مگر چند مخصوص مرد خواتین کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں اپنے لیے احتجاج کیسے کرنا چاہیے، انہیں کون سے نعرے لگانے چاہیے، مگر جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مطالبات اپنے طریقے اپنے مرضی سے بیان کرے، چاہے وہ جنس کی بنیاد پر ہوں یا نسل یا مذہب کی بنیاد پر ہوں، نہ کہ جو اس طبقے کو پیس رہا ہے وہی اس پسے ہوئے طبقے کو بتائے کہ میرے خلاف احتجاج تمہیں کیسے کرنا ہے۔ پس تو رہے ہو مگر اپنے ہی پسے جانے کے خلاف آواز کیسے اٹھانی ہے۔ عورت مارچ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، اس میں تو ہر انسان کو حصہ بننا چاہیے جو کسی بھی سطح پر انسانوں کی برابری، بنیادی انسانی حقوق کا اور پرامن انداز میں اپنی بات کرنے کا قائل ہے۔ ہر وہ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اسے چاہیے کہ وہ عورت مارچ کا حصہ بنے۔ ارادی